اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق اور رازق بھی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، کافی لوگ پریشان حال ہیں اور کافی لوگ ہم سے دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس کو ہم کریں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں، ہمارے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ اگر ان پہ رزق کی تنگی ہے تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کو لازمی بتا دوں، دوستوں ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہنا، کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل کو، جس کو کرنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، جس کو کرنے سے آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ پہ رزق کی تنگی ہے تو آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، آپ پہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، محترم ناظرین کرام، اگر آپ کا کاروبار روز بروز نیچے کی طرف جا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار دنوں کے اندر چل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار روز بروز ترقی کرے، تو محترم ناظرین کرام، آپ آج کے اس عمل کو بالکل اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنی بار ہے اور کس کو دینا ہے؟ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے صدقہ اللہ کے حضور غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں اور جب آپ کسی مسلمان بھائی کو کچھ مال دے دیتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دے دیا۔ اب غریب، مسکین اور عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اس کے دل سے آپ کے لیے کوئی خیر و بھلائی کی دعا نکلتی ہوگی، اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہوگی کہ مولا اس بندے کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے،
کہ مولا اس بندے کی تمام مصیبتوں کو حل کر دے، مولا اس بندے کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے۔ جب میرا کوئی بھی نہ تھا، جب میں تنہا تھا، اس بندے نے میری مدد کی، مولا اسے اس جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو معزز سامعین کرام، جب مظلوم کی آہ یا مظلوم کی دعا جب اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، میرا رب جاننے کے باوجود بھی پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ دعا کیا کہہ رہی ہے، اے فرشتوں یہ دعا کیا مانگ رہی ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، اے پروردگار مولا، اے رحمان و رحیم مولا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے مولا، اے خالق مولا، اے رازق مولا، اے رحیم و کریم مولا، یہ دعا کہہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک شخص نے کسی غریب، مسکین، عاجز اور فقیر کی مدد کی، تو اس فقیر اور اس مظلوم کے دل سے یہ دعا نکلی کہ مولا اس کی تمام پریشانیوں کو تو حل کر دے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے تمام گناہ بھی معاف فرما دیے اور اس کی تمام مشکلات کو میں نے حل کر دیا۔ تو دوستو، اس سے بڑھ کے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو معزز سامعین کرام، جب آپ نے صدقہ دے دیا غریب مسکین کو، اور اب آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے اور 1 آنے کی بھی ہے تو آپ نے وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب دنیا کے اندر ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور صدقہ تو دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں، مگر وہ اپنا نام بڑھانے کے لیے وہ اپنا نام بنانے کے لیے دنیا کے اندر صدقہ دیتے ہیں۔ وہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بندہ نہایت ہی سخی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس آدمی کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ اسے ثواب کے بجائے الٹا عذاب دیا جاتا ہے۔ میرا رب قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیتا ہے، اگر احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، اگر وہ دکھاوے کی نیت سے اور وہ اس نیت سے صدقہ دے کہ لوگ مجھے ولی اور لوگ مجھے متقی اور لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آپ نے صدقہ دے دینا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورت جسے سورت اخلاص کہتے ہیں، پاورفل وظیفہ قل هو اللہ احد، آپ نے یہ سورت پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد آپ نے یہ سورت 21 بار پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 21 بار یہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھ لیں گے، اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔